माशाअल्लाह ने क्या कहा, सुनो गौर से, बड़ी प्यारी तफसीर है। उसी की निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए बीवियां बनाई, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। सकना यस्कुनु सकनन, और जब सकना का मस्दर इला आए तो मतलब होता है कि सुकून किसी एक से नहीं, बल्कि बीवी शौहर से और शौहर बीवी से सुकून हासिल करे, दोनों में होना चाहिए चीज। अल्लाह ने इसीलिए बीवी बनाई है ताकि शौहर बीवी से सुकून हासिल करे और बीवी शौहर से सुकून हासिल करे। और अगर किसी औरत को एक आलीशान महल बना के दे दी जाए, कोई खातून है, कोई भी औरत है, उसका शौहर उसे बेहतरीन आलीशान महल बनाकर उसे दे दे और कहे तो उससे मैं इसमें रह, और वो वहां ना रहे, तो उस औरत को इतनी सारी आसाइशें पाने के बावजूद भी हकीकी सुकून नहीं मिलने वाला है। जो शौहर दे सकता है वो सुकून नहीं मिल सकता। और शौहर अगर बीवी को टेंशन ही टेंशन देता रहे, जब बात हो टेंशन, जब कुछ हो तो टेंशन, तो बीवी को भी हकीकी सुकून शौहर से नहीं मिल सकता। और जिस औरत को सुकून उसके शौहर से न मिले और जिस शौहर को सुकून उसकी बीवी से न मिले, हकीकी मानों में मियां बीवी नहीं हो। यह कुरान कह रहा है। कुरान मजीद के इस आयत करीमा से यह फायदा मालूम हो रहा है, जिस बीवी से उसके शौहर को सुकून ना हो और जिस शौहर को उसकी बीवी से सुकून ना हो, हकीकी मानों में दोनों मियां बीवी नहीं है। कब होंगे सुकून मियां बीवी? कब होंगे? जब दोनों में आपस में सुकून। भाई कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बाज दफा औरतें सख्त हो जाती हैं, बहुत कुछ बोल देती हैं, शौहर इंतहाई गुस्से वाला होता है, बाज दफा भड़क जाता है, उसे मार देता है, कुछ ताने दे देता है, कुछ और कह देता है, तो ये जिंदगी में कड़वाहट आ जाती है, कड़वापन। इसको खत्म कीजिए। कुछ बातें आप भी सब्र कीजिए, कुछ बातें आपकी बीवी भी सब्र करे, कुछ चीजों में आप छोटे बन जाइए, कुछ चीजों में आपकी बीवी छोटी बन जाए, तभी ये जिंदगी की गाड़ी चलेगी। इसका नाम है जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पे चल रही है। हाँ, कभी ऐसा ना हो कि एक पहिया जो है पंचर हो जाए या फिर जो है वो खराब हो जाए, दूसरी गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता, फिर इसको ले जाना। इसीलिए दोनों को सुकून एक दूसरे से हासिल करनी चाहिए। ज़हनी सुकून बहुत बड़ी चीज है। यह ज़हनी सुकून इंसान को अल्लाह ने कितनी प्यारी बात कही है, बीवियां बनाई और उन दोनों के अजनबी के दरमियान निकाह का जरिया बनाया। निकाह के कलमा पढ़ने के बाद दो अजनबी आपस में एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं और अल्लाह ने उनके जरिए से अफजाइश नस्ल का तरीका अपनाया, जरिया बनाया। और अफजाइश नस्ल के लिए जिमा हम बिस्तरी भी ज़हनी सुकून का बहुत बड़ा जरिया है, जिसे किसी गैर के साथ किसी गैर जगह में हासिल नहीं किया सकता। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ज़हनी सुकून, शौहर थका मादा आता है, बाहर से कारोबार करके धूप में चला होता है, धूप में दौड़ा होता है, गाड़ी चलाया होता है, उसका होश सूखा होता है, सारी परेशानियां अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए झेल कर बर्दाश्त करके घर में आता है और उसके बाद तुम उससे डिमांड करने लगो, तुम उससे झगड़ा करने लगो, तो ये इंसाफ की बात है? वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए दूसरों के दुकानों पे धक्के खा के आया है, गालियां खा के आया है, दूसरों से बातें बर्दाश्त करके तुम्हारे लिए तो कोई कारोबार कर रहा है ना, तुम्हारे लिए मेहनतें कर रहा है, तुम्हारे लिए मशक्कतें उठा रहा है, धूप में तुम्हारे लिए चल रहा है, कम से कम तुम भी तो सब्र कर लो। और किसी ने कहा है इसमें कि भाई इस बार ईद की डिमांड औरतें थोड़ा कम करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और शौहरों के पास उतने पैसे नहीं रह गए हैं, लिहाजा मुनासिब कपड़ों में अपनी ईद मना लें, क्योंकि शौहर भी तुम्हारा हम सफर है और दोनों हम सफर जब साथ में सही तरीके से रहेंगे तभी सफर ये
صحیح طریقے سے گزر پائے گا. لہذا کچھ عورتیں بہت زیادہ ڈیمانڈ بالکل نہ کریں. جو ان کی شوہر کا بساط ہے, جو طاقت ہے, اتنا ہی خرید کے پہن لیں. زیادہ ڈیمانڈ کرنے سے شوہر کے دل میں بھی آپ کے رنجشیں پیدا ہو جائیں گی. تو اس لیے تو سکون دونوں سے ہونا چاہیے. اچھا آگے سنو, اسی میں ٹائم ہو جا رہا ہے تو خیر. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی. یہ دو لفظ کیا معلوم ہے؟ مودت کہتے ہیں مودت, محبت کا جذبہ. اللہ نے بیوی کے لیے, بیوی کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی, اور اللہ تعالی نے بیوی کی محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت بیوی کے دل میں. شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کو نکل جاتے لوگ ہیں گھومنے کی, گھمانے کے لیے. دوسرے تیسرے کیا ہفتہ 20 دن تک کہتے بھائی رہنے دو نا. یہ کیا ہے؟ ایک اجنبی لڑکی سے نکاح ہوا, وہ آپ کی ہماری دلہن بن کے آئی, اب اسے 2 ہفتہ بھی نہیں بھیج رہے. کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ دلی محبت. اللہ نے اس بیوی کے دل میں محبت ڈالی آپ کی, اور آپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی. حالانکہ دونوں اجنبی تھے, دونوں اجنبی تھے. اور عقیدت مانو, جب وہ عورت کو لڑکی اپنے سسرال سے میکے جاتی ہے تو وہ آپ کی محبت لے کر جاتی ہے. وہ روتی ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر اکیلے کیسے کھائے گا, کیسے پیے گا, کیسے سوئے گا, اسے کھانا کون دے گا, یہ فکر ہوتی ہے. اور اگر 2-3 مہینے گزر جائے تو یہ محبت اور بڑھ جاتی ہے. فون پہ فون آئے گا, جناب کھانا کھائے کہ نہیں کھائے. یہ محبت ہے, ہوتی ہے. یہ دونوں اللہ نے کیا بچانا بینکم مودۃ, ہم نے اس کے تمہارے درمیان مودت پیدا کی. یہ دونوں کے درمیان ہوتی ہے, اللہ پیدا کر دیتا ہے. تبھی تو ایک اجنبی لڑکی آپ کے گھر میں آتے ہی آپ کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے, آپ کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فیصلے اس عورت سے لیتے ہیں. میں میری بیوی ہو, بیٹھو ذرا کچھ حساب کرنا ہے, کچھ پیسے دینے کا تھا, ذرا بتاؤ کیا اس میں بہتر ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی ہے. اور بعض دفعہ عورتیں بھی کوئی باتیں نہیں چھپا پاتی, کچھ چیزیں آپ سے پوچھتی ہے کہ ایسا کرنا ہے, آپ کیا کہتے ہو ذرا بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ڈال دی. یہ رحمت کیا معلوم ہے؟ مودت 2 طرف سے ہوتی ہے. محبت آپ کی ان کے دل میں, ان کی محبت آپ کے دل میں. اور رحمت کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان مودت اور رحمت ڈال دی. رحمت ایک طرف سے ہوتا ہے, رحم کرنا. اگر بچہ رو رہا ہے, بچے کو ماں نے مار دیا تو اب ماں ہی گلے لگائے گی, بچہ ماں کو گلے نہیں لگاتا. بچہ بھاگنے لگتا نا, مار دیا تو بچہ بھاگنے لگتا, لیکن ماں دوڑ کے اس کو اٹھا لیتی ہے. بیٹا بتا میں تجھے مار دی, میں تجھے مار دی, غصہ ہو گئی تھی. رحمت ایک طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ کب پیدا کیا شوہر بیوی کے درمیان؟ یہ سوال ذہن میں رکھو. اللہ نے مودت یعنی محبت شوہر بیوی دونوں میں رکھی, اور زندگی کے جوانی سے لے کر وہ دور چلتا رہتا دونوں میں محبت. لیکن رحمت اللہ نے کہاں رکھی, اور رحمت کا معنی کیا ہے؟ شوہر بوڑھا ہو گیا, بسترے مرگ پر ہے, زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے, اس کی بوڑھی بیوی. حالانکہ اب اسے ذہنی سکون نہیں دے سکتا, وہ شوہر اس چیز سے عاری ہے, لیکن پھر بھی وہ اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے میرے سرتاج تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں نا. یہ رحمت ہے. آخری عمر میں جو بیوی اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھے, اللہ نے اسے رحمت قرار دیا. بہت بڑی بات ہے یہ. مودت جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کا میدان ہے. تمہارے دل میں بیوی کی محبت, بیوی کے دل میں تمہاری محبت, اس کا نام مودت ہے. لیکن رحمت اس وقت ہوتا ہے جب شوہر کے بیمار ہونے پر بیوی کہتی ہے فکر مت کرو, جب تک میری سانس میں سانس ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہارے ہر طرح کا خیال رکھوں گی. یہ رحمت ہے. اور وہاں موجود شوہر بھی کہتا ہے میری بیگم تم بھی فکر مت کرو,
اگر میں زندہ رہا تو تمہارے ساتھ میں بھی اپنی زندگی گزاروں گا. یہ رحمت ہے، کیونکہ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا سہارا نہیں ہوتا. شوہر کا یا تو بیوی بوڑھی عورت کا یا تو بوڑھا شخص اس کا شوہر. یہ رحمت ہے جو دوسروں پہ رحم کر رہے ہیں. بچہ چھوڑ دیا چلا گیا چھوڑ کے، گھر میں بوڑھے اکیلے ہیں، دونوں مل کے کھانا بنا لے رہے، دونوں مل کے چاول پکا لے رہے، بوڑھی اماں روٹی بنا لے رہی ہے، گھر میں کوئی سہارا نہیں، بیٹا پردیس میں کما رہا ہے، بیٹیاں کہیں اور ہیں، یہ دوسرے پہ رحم کر رہے ہیں دونوں. محبت نہیں، محبت تو ہے ہی ان کے اندر، لیکن یہ رحمت بھی اللہ نے پیدا کی ہے جو بوڑھیوں میں پائی جاتی ہے. یہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اس قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والی. دیکھیں کہ اللہ نے کیسی زندگی دی میاں بیوی کی. اللہ اکبر، کیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کتنی مودت رحمت کی تفسیر میں کتنی پیاری باتیں آ گئی. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس عمر میں بھی جبکہ بچے بے سہارا کر دیتے ماں باپ کو، یہ بوڑھی عورت بیوی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اور اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے جبکہ وہ 70-80 سال کا بھی ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے انتقال کا صدمہ یہ بوڑھی عورت زیادہ دن تک برداشت نہیں کر پاتی، اور کچھ ہی سالوں کے بعد بیچاری کا بھی انتقال ہو جاتا، کیونکہ جانتی ہے کہ میں بے سہارا ہو گئی. جب تک میرے شوہر تھے چاہے وہ سوئے ہی تھے تب تک ہماری اطمینان تھا، ہے کہ نہیں؟ بہت خطرناک زندگی ہے یہ بڑھاپے میں سہارا رہنا، یا تو بچوں کا یا تو بیوی کا. تبھی انسان کی زندگی سکون سے گزرتی. آخر میں اگر سہارا بیوی بچوں بھی چھوڑ دے بیوی بھی چھوڑ دے تو انسان ذہنی مریض ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ تو بلڈ پریشر ہو گیا اور ہارٹ اٹیک آیا، دنیا سے چلا گیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر، بہت سارے لوگوں کو ایسے وقت میں جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھی بڑھاپے کی حالت میں، جس کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ بچے تھے، نہ بیوی، نہ بیٹیاں.